الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من الكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ نشست تفسیری قرآن ترتیبی، اور الحمدللہ قرآن کی ابتدا سے یہ تفسیر شروع ہوئی، اور آج سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 میں ہماری گفتگو ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب بھی میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، اس کے بعد ثم پھر جاءکم رسول، جب اس کے بعد رسول آئیں، رسول سے مراد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خاتم النبین تشریف لائیں، آپ کی نبوت کا اعلان ہو اور آپ کی رسالت کا جب اعلان ہو، جو مصدق ہو، تصدیق کرنے والا رسول ہو، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، جو انجیل تمہارے پاس ہے، جو تورات یہودیوں کے پاس ہے، اس دونوں کتابوں میں جو تعلیم ہے، توحید ہے، نبوت ہے، معاد ہے، اس کی تصدیق کرنے والا یہ رسول ہو، اور یہ رسول آئے تمہارے پاس، لتؤمنن یا لتؤمنن به، تو حتماً ضرور بضرور ایمان لے کے آنا ہے۔ صرف ایمان نہیں، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، بلکہ ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، عملی، قولی، فکری، ہر لحاظ سے ساتھ دینا ہے، لبیک کہنا ہے، ناصر بننا ہے۔ قال اقررتم، خداوند متعال نے پھر اقرار بھی لیا اس کے بعد، حقیقت بیان کرنے کے بعد کہ رسول اب آ جائے، اور اس سے پہلے تمہارے پاس کتاب ہو، حکمت ہو، اس کے مطابق تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ایمان لے کے آنا ہے اور نصرت ان کی کرنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ خداوند متعال نے فرمایا، قال سے مراد خدا ہے، خدا نے فرمایا اقررتم، آئے تم اقرار کر رہے ہو کہ یہ آئیں گے اور تم ایمان لاؤ گے اور نصرت کرو گے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم تھام لو گے، عَلَى ذَلِكَ، یعنی اس شرط کو تم تھام لو گے کہ جب تشریف لائیں گے تم ایمان بھی لاؤ گے، ناصر بھی بنو گے، عَلَى ذَلِكُمْ، یعنی اس شرط پر آیا تم میرے اس عہد کو تھامنے کے لیے تیار ہو، تھام رہے ہو، تھاما ہے تم نے، تھامو گے تم۔ قالوا اقررنا، انہوں نے اقرار کیا، ہاں لبیک، کیوں نہیں، لبیک۔ قال، خداوند متعال نے فرمایا، فاشہدوا، گواہ رہنا، تم گواہ رہنا ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے، رسول گواہ رہے، امت کی امت گواہ ہے رسولوں کے، کہ آئے رسول، مدد کی، تم نے حق ادا کیا،
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، خداوند متعال کیا فرمایا میں بھی گواہ ہوں، تم ایک دوسرے کے لیے گواہ رہنا، میں تمہارے عمل پر گواہ رہوں گا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو بھی روگردانی کرے گا، جو بھی رخ موڑ لے گا، جو بھی اس کو توڑ دے گا، جو شرط کو توڑ دے گا، ایمان میں کوتاہی کرے، یا ایمان میں کوتاہی نہیں کہ عمل میں کوتاہی کرے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق کہلائیں گے، فاسق ہوں گے۔ عہد کو توڑنے والے، میثاق کو توڑنے والے فاسق ہیں۔ خوب میثاق کا لفظ استعمال ہوا، میثاق النبیین، میثاق سے کیا مراد ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کسے کہتے ہیں؟ مثلا میثاق مدینہ، مدینہ میں جو میثاق ہوا ہے، یا مثلا ثقۃ الاسلام، ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی اعلی اللہ مقامہ، صاحب کتاب الکافی، تشیع میں جو احادیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے، ان کا مؤلف کون ہے؟ ثقۃ الاسلام، ان کا لقب کیا ہے؟ ثقۃ الاسلام، ثقہ سے ہے، یعنی ایسی شخصیت کے جو اسلام میں بھروسے والا ہے، اعتماد والا ہے، فل اعتماد کر رہا ہے ان کے اوپر۔ اتنی عظیم شخصیت، غیبت مثلا صغرا یا کبرا کے شروع کے یہ ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب غیبت میں جانے لگے، جا چکے، اس وقت کے علماء کرام ہیں۔ میثاق پس وہ عہد ہے جو مضبوط ہو، جو مستحکم ہو، پس باقی عہد سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ میثاق یعنی جو مضبوط عہد لیا جائے یا دیا جائے، جس کے بعد ذمہ داریاں آ جائیں۔ ایک مضبوطی ہے میثاق کے اندر، قوت ہے، مضبوطی، کچا کمزور نہیں۔ خداوند متعال نے جو نبیوں سے میثاق لیا، اب یہاں پر یہ نہیں مراد کہ صرف نبی ہیں، امت بھی مراد ہے یہاں پر، یعنی نبیوں سے بھی میثاق لیا، نبیوں کے ذریعے سے ان کی امت سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے سے پہلے جتنے نبی ہیں ان سے بھی یہ میثاق لیا گیا، اور ان کے ذریعے سے ان کی امت سے بھی میثاق لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان سے بھی یہ میثاق لیا گیا، ان کی امت سے بھی یہ میثاق لیا گیا، لہٰذا سارے شریک ہیں، نبی بھی شریک ہے اور ان کی امتیں بھی شریک ہے، یہودی بھی شریک ہے اور ان کے آقا، ان کے نبی بھی شریک ہے، حضرت عیسیٰ بھی شریک ہے، اور تمام مسیحی اس میں شامل ہے، اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، سارے اس میں شریک ہیں، یعنی میثاق ہر ایک سے لیا گیا۔ بس یہ میثاق کون سے؟ مضبوط میثاق، مستحکم میثاق، جس میں قوت پائی جائے، جس میں استحکام پائے جائے، اور اس کے بعد ربط ہے اس کے اندر، یعنی یہ میثاق جو مضبوط ہے کس کے درمیان میں؟ اللہ لے رہا ہے، کس کے بارے میں لے رہا ہے؟ نبی کے بارے میں لے رہا ہے، خاتم النبیین کے بارے میں لے رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا جا رہا ہے کہ جب آپ آئیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہر امت نے کیا کرنا ہے، اور اس امت کے جو نبی ہیں ان کی کیا ذمہ داری اور وظیفہ کیا ہے۔ کتنا اہم ہے یہ موضوع، آپ دیکھیں، خود بتائیں۔ آج ہم فخر کریں ہم اسی نبی کی امت میں سے ہیں، اور اس نبی سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان سے یہ عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا۔ میثاق یعنی مستحکم عہد، وعدہ کہ جو ٹوٹنے نہ پائے، جو مضبوط ہو، اور جو جوڑ دے امت کو نبی سے، جو جوڑ دے امت کو ولی سے، جو جوڑ دے امت کو امام سے، جو جوڑ دے امت کو رسول سے، اسے کہتے ہیں میثاق۔ میثاق لہٰذا یاد دہانی کروائی گئی ہے، یاد کرو یاد کرو اس زمانے کو کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، اور میثاق کس طرح لیا؟ اس طرح لیا کہ جو تمہارے پاس علم خدا نے دیا ہے، دیکھیں نبیوں کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، کتاب ہے یا نہیں ہے، تورات ہے یا نہیں ہے، انجیل ہے یا نہیں ہے، زبور ہے یا نہیں ہے، یہ ہے کتاب، حکمت بھی ان کو دی گئی، عقل ان کو دی گئی، یعنی عقل اور حکمت دینے کے بعد خداوند متعال نے میثاق لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میثاق کے پیچھے علم موجود ہے، معرفت موجود ہے، اس میثاق کے پیچھے اس کی مضبوطی کیوں ہے، کیوں مستحکم یہ ایک عہد ہے؟ اس لیے کہ من کتاب کا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یعنی چونکہ تمہیں اے رسولو آپ کو دی گئی ہے کتاب اور حکمت،
کتاب بھی دی گئی، عقل و شعور بھی دیا گیا ہے، معرفت بھی دی گئی، بصیرت بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ دونوں دی گئی ہیں، اس بنیاد پر اب اگر رسول خدا خاتم النبیین تشریف لائے تو تمہاری یہ ذمہ داری بنے گی، یعنی تمہاری ذمہ داریوں کی بنیاد علم و معرفت ہے۔ ایسا نہیں صرف تقلیدی ہو، ایسا نہیں کہ ظاہری ہو، ایسا نہیں کہ دیکھا دیکھی ہو، ایسا نہیں کہ ظاہری طور پر ہو، نہیں، علمی بنیاد پر ہے۔ یعنی جو رسول کتاب لے کے اور حکمت کی تعلیم دی، عاقل تمہیں بنایا، اس عقل کا تقاضا یہ ہے اور اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو خاتم النبیین، یعنی وہ استاد جو کمال پر ہے، وہ کلاس جو آخری ہے، وہ تعلیم جو آخری ہے، کامل تعلیم ہے، اس کی طرف آئیں آپ لوگ، چھوڑ دیں، وہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ یعنی جو ہی وہ رسول تشریف لائیں، حضرت موسیٰ اعلان کرے اب میری کیا ہے ڈیوٹی ختم، حضرت عیسیٰ اعلان کرے میری ڈیوٹی اس کے بعد ختم ہو جائے گی، حضرت داؤد و یحییٰ و موسیٰ و عیسیٰ سارے اعلان کریں کہ اس کے بعد جب رسول آ جائے تو ہمارا جو مکتب ہے، ہمارا نظریہ وہ منسوخ ہو جائے گا، اب آپ کے پاس لیٹسٹ مکتب ہے، یعنی اسی کا لیٹسٹ ورژن ہے۔ ایسا نہیں کہ منسوخ ہو گیا، اس کے سارے تعلیمات ضائع ہو گئے، نہیں، اس میں جو توحید ہے وہ باقی ہے، اس میں جو نبوت ہے وہ باقی ہے، اس میں جو قیامت کا تصور ہے وہ باقی ہے، اس میں تو اللہ کی عبودیت کا تصور سارا باقی ہے۔ صرف کیا ہوا ہے، استاد نیا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مثلا سکول میں ہوں، اگر آپ چھٹی میں ہوں، اگر 8ویں میں جائیں، آپ کے میں نے نہیں جانا 8ویں میں، آیا چھٹی والا جو 8ویں میں پہنچ جائے یا میٹرک میں پہنچ جائے، وہ یہ کہے گا کہ وہ ساری تعلیم ضائع ہو گئی ہے؟ نہیں ہے، تسلسل ہے نا، تعلیمات کا تسلسل ہے۔ یعنی آپ کو جو میتھ شروع میں ABC پڑھایا گیا یا 1 2 3 پڑھایا گیا ہے فلان، یہ بنیاد ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کتابوں میں سختی آتی گئی، تعلیمات مشکل ہوتی گئی ہوگی، آخر میں آپ کو کیا پڑھنا پڑا، میتھمیٹکس پڑھنا پڑا مثلا انٹر میں۔ یہ اس کی بنیاد پہلے ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کلاسوں میں، اگلی کلاسوں میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلی کلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ضائع ہو گیا، نہیں، لنک ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی وہ آخر رسول جب آئیں گے، جس کا مکتب ہمیشہ ہے، جس کو قرآن نازل ہوگا، وہ آخری کتاب ہو، آخری تعلیم، آخری نسخہ، آخری سلیبس، جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، جس میں ہدایت کا مکمل انتظام موجود ہے، وہ جب تمہارے پاس آ جائے، وہ رسول لے کر تم نے ہاتھ ہٹا دینا ہے، نہیں کہنا، اپنے وجود کا اظہار نہیں کرنا، اس کے بعد اظہار وجود نہیں کرنا، نہیں کہنا ابھی بھی ہم نبی اور ہمارا سلسلہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نہیں، رسول بھی اور ان کی امت بھی کیا کریں، سرنڈر کریں، پیچھے ہٹ جائے۔ اب کہیں اب نیا استاد خدا کی طرف سے، نیا مکتب، آخری ورژن، لیٹسٹ ورژن، کامل اور آخری کتاب، اس کی طرف آنا ہے، لہٰذا آپ اس کی طرف ہوا کریں۔ جب میثاق لیا نبیین سے کہ جب ان کو میں دوں، آتیتکم، میں جب دوں ان کو کتاب اور حکمت، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر اگر آئے تمہارے پاس رسول بھی کون، مصدق ہو، مکذب نہ ہو، نعوذ باللہ، یہ رسول کون، مصدق ہو، تصدیق کرنے والا رسول ہو۔ اگر یہ نعوذ باللہ مکذب ہو تو اس کا مطلب ہے جعلی رسول ہے، ہاں مہنگی ضروری ہے۔ یعنی جو رسول، دیکھیں ایک ایسا نظام خداوند نے بیان فرمایا کہ اتنا وحدت پایا جاتا ہے نبیوں میں، وحدت پایا جاتا ہے، وحدت ہدف پایا جاتا ہے، ہدف سب کا ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے والے نبی کہیں کہ نہیں ہم اپنی نبوت پر واقع رہیں گے، یہ نہیں ہوتا، ہوا کبھی نہیں ہوا۔ اور آباد میں آنا، اور یہ جو نبی ہیں اس نبی کی اگلی نبی کی، جب ایک نبی اپنے اگلے اور رسول کی بشارت دینے والے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور سارے مل کر رسول خدا خاتم النبیین کی نبوت کی بشارت دینے والے ہیں، اور دیتے منصب الہی ہے، امانت الہی ہے، اقرار بھی کرتے ہیں۔ اب اگلا نبی آ چکا ہے، پھر وہ آ کر پچھلے نبی کی تائید کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت، ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ الہی منصب ہے، رسول ہے، معصوم ہے، وہاں پر مفاد نہیں ہے، مفاد پرستی نہیں ہے وہاں پر۔ مصدق ہو لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والوں، یعنی جو بشارتیں دی گئی ہیں تورات اور زبور میں، رسول اللہ کی نشانی اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ رسول ہو،
ٹھیک ہے، مصدق ہو، مکذب نہ ہو۔ اگر یہ نشانیاں تمہیں مل جائیں اور رسول آ جائیں، نبوت کا اعلان کر لیں، 40 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے، میں نبی خدا ہوں، رسول اللہ پہلے سب کو معلوم تھا، سارے صادق اور امین سے کے نام سے جانتے بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، سچائی سے آپ کی ایمانداری کافر و مشرک سارے جانتے ہیں، اور یہ نبی کیا ہے، اعلان نبوت فرما رہا ہے۔ کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ وہ جو مسیحی ہیں وہ کیا کرے؟ اس سے پہلے جو یہودی ہیں جو موسیٰ کی نبوت پر قائم ہے ابھی بھی، اگرچہ نسخ ہو چکا ہے اور ان کو عیسائی بننا چاہیے تھا، نہیں بنے، ابھی کیا کریں؟ دونوں نے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، مکتب والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، وہ ایمان لے کے آئے رسول خدا پر، ایمان لے کے آئے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے، کافر شمار ہوں گے۔ اہل کتاب ہیں لیکن کافر شمار ہوں گے، منکر شمار ہوں گے، انکار کرنے والے شمار ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ حتماً، نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے، یعنی حتماً 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 واجب ہے تمہارے اوپر اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ وہ میثاق جو لیا گیا ہے، میثاق کیا تھا؟ مضبوط میثاق، وعدہ کیا تھا؟ وعدے کے مطابق ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ایمان لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور نصرت بھی تم نے کرنا ہے، ناصر بھی بننا ہے تم نے، ضروری ہے یہ۔ اس کے بعد اقرار بھی لیا، اتنا اہم موضوع تھا کہ خداوند متعال نے بعد میں اقرار بھی لیا، اقرار کر رہے ہو، توجہ ہے تمہاری، ہوگا یہ کام، اور فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اسری، اسر یعنی وزن کو کہا جاتا ہے، اسر، اسری یعنی وزن، وزن یہاں پہ مراد ہے وہ جو عہد ہے وہ وزنی ہے، وہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس ذمہ داری کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ امتحانات ہیں، سختیاں ہیں، دشمن کی دشمنی ہے، زخم ہے، ان کا زخم زبان ہے، پتھروں کے زخم ہے، بائیکاٹ ہے، شیب ابی طالب ہے، 3 سال بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، جنگیں ہیں، عہد و بدر و اسری، اور خدا نے فرمایا اسری، میرا اسر، میرا جو عہد ہے جو وزنی ہے، بہت ہی بھاری ہے، سختی ہے اس کے اندر، امتحان بڑا امتحان ہے۔ وَأَخَذْتُمْ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، آیا تم اقرار کر رہے ہو، قبول ہے تمہیں، ہاں جو ہم قبول ہے تمہیں، یہ صرف نکاح میں تھوڑا ہے قبول ہے تمہیں، اس میثاق میں خدا نے فرمایا قبول ہے تمہیں، اور تم نے تھام لیا ہے اسری، میرا یہ جو عہد، بھاری عہد کو تم نے علی ذالک، ان شرائط پر، شرائط کون سی ہے؟ ایمان اور نصرت۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کنہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں؟ نبیوں نے بھی کہا، امتیوں نے بھی کہا، نبیوں کے ذریعے سے سب نے اقرار کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم اس علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، اور اس حکمت کی بنیاد پر، یعنی عقل کے مطابق، عقل ہمیں یہ کہتی ہے جب نیا استاد آ جائے اس کو قبول کرنا ہے، اس کلاس میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جب ترقی یافتہ کلاس آ جائے، اگلی کلاس آ جائے، وہ آخری کلاس ہو، مثلا پی ایچ ڈی ہے، آپ جائیں، کون انکار کرتے ہیں آخری کلاس کا؟ جائیں اس کے اندر داخل ہوں، آپ نہ کہ نہیں ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، نہیں ہم نے آگے نہیں جانا، ہمیں ترقی پسند نہیں ہے، ہمارے وہ پروفیسرز پسند نہیں ہیں، ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم نہیں، الہی تعلیم ہے، یہ الہی تعلیم ہے، یہ الہی مکتب ہے، الہی مکتب میں الہی کورس ہے، الہی نسخہ ہے، وہ یہاں پہ اختیار نہیں ہے کسی کے لیے، اس اسری کو قبول کرنا ہے۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں قبول ہے۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، گواہ رہو، گواہی بھی لی، پہلے حقیقت کو بیان کیا، ٹھیک ہے، علم و معرفت کی بنیاد پر، عقل کے بنیاد پر جو ہے تم سے میثاق لیا گیا ہے، وہ رسول جب آ جائے وہ مصدق ہو، مکذب نہ ہو، تم نے ایمان لے کے آنا ہے، تم نے ناصر بننا ہے، اقرار لیا، کہا ہاں ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ اس کے بعد گواہی بھی لی، فاشهدوا، گواہ رہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے گواہ رہنا ہے، نبی اپنی امتیوں کے لیے گواہ رہے، امتی نبی کے لیے گواہ رہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی نہیں کی، امتیوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی یا نہیں کی،
اس عسر کو، اس بھاری بوجھ کو ادا کیا نہیں کیا، فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے نہیں پہنچے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا؟ قال فاشہدوا، یہ گواہ رہنا، خدا فرما رہا ہے فاشہدوا، گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور خدا کیا فرما رہا ہے؟ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میری نظریں بھی ہیں، میں بھی بصیر ہوں، میں بھی خبیر ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کون کیا کرتا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کون یہودی یہودیت پہ باقی رہتا ہے، کون عیسائی عیسائیت پہ باقی رہتا ہے۔ یہ فیل ہیں، یہ فیل شدہ افراد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو میثاق پر جنہوں نے عمل نہیں کیا۔ آج کا یہود، آج کا مسیحی کون ہیں؟ جو فیل ہیں، وہ اس میثاق پہ عمل نہیں کیا انہوں نے۔ یہ وہ نالائق امتی ہیں کہ جنہوں نے اس مکتب پر عمل نہیں کیا، اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حاصل کر دیا دنیا کا، ٹھیک ہے؟ وہ مسیحی جن کے ہاتھ میں امریکہ کی حکومت ہے، دیکھ لیا آپ نے وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ یہودی جن کے ہاتھ میں، یہودی صہیونسٹ جن کے اختیار میں ہیں، جن کے اوپر مسلط ہے، وہ کیا کر رہے ہیں آج واشنگٹن میں، کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ منافقین، بن سلمان کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہی ہے، یہ اس انحراف کا نتیجہ ہے۔ وہ انحراف، اس کا جو نتیجہ وہ تباہی ہے، قوموں کی تباہی ہے، ملکوں کی تباہی ہے، سرزمینوں کا غصب ہونا ہے، مفاد کے لیے جنگ ہے، اثاثوں اور سرمایوں پر قبضہ ہے، اور اپنی مرضی کی حکومتوں کو مسلط کرنا ہے، اور امتوں کو جاہل رکھنا ہے، ترقی نہ کرنے دینا ہے۔ یہی ہے نا، ان کو کوئی اختیار نہ ہو۔ آپ دیکھیں، یا جمہوریت ہے نام نہاد، یا آمریت ہے، دونوں ان کے نقشے کے تحت ہے، ان کے نقشے کے تحت ہے۔ ایک سرزمین ہے انقلاب اسلامی کے درجے میں، وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا کیا حشر بنایا ہوا ہے۔ خداوند متعال کیا فرمایا؟ انا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ اب ظاہر ہے جو نبی تھے پہلے زمانے کے، انہوں نے کہا کہ رسول آئیں گے، آپ نے مدد کرنی ہے، ناصر بننا ہے، اور لَتُؤْمِنُنَّ، حتماً ایمان لے کے آنا ہے۔ جو رسول اللہ کے زمانے کے جو تھے وہ تو ٹھیک ہے، جو پہلے تھے، ان سے پہلے جو تھے امت تھے، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو درک نہیں کیا رسول اللہ خدا کو، لیکن میثاق تو ان کے لیے بھی ہے۔ وہ تو ناصر بننے کے لیے ان کے پاس وہ موقع نہیں تھا، ایمان لانے کے لیے موقع نہیں تھا۔ آیت اللہ، ہمارے استاد قرآتی فرماتے ہیں، انہوں نے بڑا اہم نقطہ فرماتا ہے، یہ نہیں کہ خداوند متعال حضرت اسماعیل کو ذبح تھوڑا کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر خداوند متعال کا ارادہ یہ ہوتا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو جائیں، ابراہیم ذبح کر لیں، تو ذبح کرتے، لیکن نہیں کیا۔ لیکن خداوند متعال نہیں چاہتا کہ وہ ذبح ہو، صرف جذبہ قربانی خدا دیکھنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جذبہ قربانی ہے یہ نہیں ہے، خدا کے اس امر اور حکم کے مقابلے میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب باقی امتوں کو جب ان سے جب یہ میثاق لیا کہ مراد یہ نہیں کہ وہ زندہ رہیں گے اور آ کر کہیں گے آمنا و اقررنا اور اس کے بعد لبیک، نہیں، اس اپنے زمانے میں موجود جب ان کو یہ پیغام ملا کہ ایک رسول تشریف لائیں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، اس زمانے کے نبی نے ان کو یہ پیغام پہنچایا۔ اگر ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہاں اگر ہم ہوں، ایمان لائیں گے، یقیناً ناصر بنیں گے، یقیناً وہ کیا ناصرین میں شامل ہے، آج بھی قیامت کے دن ناصرین میں سے محشور ہوں گے وہ۔ بالکل اسی طرح امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے قسمت میں ظہور امام ہے یا نہیں، امام کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہمیں کیا تاکید ہے کہ ہم نے امام کا ناصر بننا ہے، ہم نے امام کی نصرت کرنی ہے، ایمان لے کے آنا ہے۔ ہم مر گئے، کیا ہوگا؟ مر گئے تو مر گئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا آج ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا فکر امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، وہ جذبہ وہ عشق ہے یا نہیں، یہ خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آج بھی ہم حقیقی منتظرین میں سے ہیں، وہ درد رکھتے ہیں، امام کی غربت پر ہم نوحہ کنا ہیں، ٹھیک ہے، امام کی سے جدائی پر ہم پریشان حال ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، دعا کرتے ہیں عجل 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 العجل العجل العجل، اور ہم چلے جائیں اس دنیا سے، ہم پاس ہیں، پاس ہیں ہم۔ کیوں؟ وہ جذبہ ہے ہمارے پاس، وہ لنک ہمارے پاس ہے، وہ اتصال ہم نے کیا ہوا ہے، جڑ گئے ہیں۔ جڑنا اصل ہے،
بے شک ہم درد نہ کریں لیکن درک بھی کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی زندگی میں ہم وفا کرتے ہوئے نظر آ جائے امام کے ساتھ۔ دعائے عہد اسی لیے دعائے عہد ہر روز صبح پڑھنا، عہد باندھنا، یہ میثاق ہے، اس سے کا تسلسل ہے۔ وہاں پہ نبیوں سے میثاق لیا گیا، یہاں پہ خداوند متعال نے ہر روز ہمارے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا، عطا کیا۔ وہ کیا ہے؟ دعائے عہد، کہ ہر روز ہم اپنے امام سے میثاق باندھیں، مضبوط میثاق، ٹوٹے نہ، امام سے جڑے رہیں، امام کے لیے ہم گریہ کریں۔ یہ دعا پڑھیں، گریہ والا ہے۔ دعائے ندبہ تو اس سے بھی آگے، ندبہ ہے ہی فریاد، ندبہ ہے فریاد کو کہا جاتا ہے، فریاد۔ اور آخر میں آپ دیکھیں العجل، ہاتھ آپ جب مارتے ہیں، ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ جب دیکھتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ بچھڑ رہا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ یہ العجل اسی لیے، یہ فریاد ہے کہ آپ ہاتھ مار کر اپنے درد کا اعلان کر رہے ہیں۔ العجل، یا امام، ہم اکیلے ہو چکے ہیں، دنیا ہمارے خلاف ہے، دشمن ہمارے اوپر غالب ہے، دشمن کے منصوبے خطرناک ہیں، آپ تشریف لائیں۔ یہ ہے، یہ اگر امام کے ساتھ ہمارا اتصال عاشقانہ ہو، علی علم ہو، اور حکمت اور عقل کے تحت ہو، شعور کے تحت ہو، تو یہ میثاق آج بھی جاری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمارا میثاق جاری ہے، اور امام علیہ السلام سے بھی ہمارا میثاق جاری ہے۔ 82 نمبر آیت، فمن تولی بعد ذالک، جو بھی رخ موڑ لے، جو بھی رخ موڑ لے۔ اب یہاں پر جو میثاق نبیوں سے لے گئے، یہاں پہ نبی مراد نہیں، امت مراد ہے، کیونکہ فاسقوں کا ذکر ہوا ہے۔ جو بھی اس شرط کو، ٹھیک ہے، اس شرط سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی ایمان لانے میں کوتاہی کرے، ناصر بننے میں کوتاہی کرے، فاولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں، یہ دین سے باہر چلے گئے، دین سے باہر ہے۔ یعنی دین ہے کیا؟ دین کے اندر ہے نا، یہ تو ہے دین، یعنی امام کے ساتھ، نبی کے ساتھ جڑے رہیں، ایمان مضبوط ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ناصر بنے۔ ناصر یعنی ہر میدان میں نصرت کرتے ہوئے نظر آئیں، ہر میدان میں ناصر، یعنی اپنے مومنین کی مدد کریں، ان کو مضبوط کریں، یہ بھی ناصر ہے، ناصر ہے امام ہے، ناصر ہے دین ہے، دین کی خدمت کریں، دین کو سمجھیں، یہ بھی نصرت ہے، دین کو سمجھنے کے لیے کوئی کوتاہی نہ کرے، یہ بھی نصرت دین ہے، اپنے اولاد کو دین کی طرف لے کے آئیں اور ان کو دین سکھانے کے لیے اہتمام کریں، یہ بھی نصرت دین ہے۔ نصرت دین تھوڑا مجالس میں شرکت کریں، صرف محافل میں شرکت کریں، یعنی آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ہے نصرت۔ ایمان لانے کے بعد آپ کا ایک نسخہ ہے اپنے گھر کے میں، اپنے فیملی، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں اور بیٹی کے لیے، ان کے حجاب کے حوالے سے، ان کے دوست اور سہیلیوں کے حوالے سے، ان کے تعلیم کے حوالے سے، ان نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس سے نہیں رہنا، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا، گھر میں کیا ماحول ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہونا چاہیے، قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکلنا چاہیے، دعاؤں کے لیے کیا ٹائم نکلنا چاہیے، کتنا ٹائم نکلنا چاہیے، اور امام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اور اپنے عمل کے لیے کتنا تفکر ہونا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، یہ سارا اسی میثاق کے ضمن میں آتا ہے کہ ہم نے جو میثاق باندھا ہے، جو عہد کیا ہے، وہ عہد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہو رہا تو فاسقون، اولئک هم الفاسقون، فاسق ہے، کیوں؟ عہد شکن فاسق بن جاتا ہے، میثاق شکن فاسق بن جاتا ہے۔ فاسق یعنی نکلا ہوا۔ کھجور جب اپنے درخت سے پکتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد اس پریشر کی وجہ سے اس کی جو گٹلی باہر نکل آئے، اس کو کہتے ہیں فسقت التمرہ، گٹلی باہر نکل آئی۔ انسان بھی دین سے باہر نکل آتا ہے، فسقل انسان، انسان نکل آتا ہے اپنے دین سے۔ کیسے نکل آتا ہے؟ عہد شکنی کے ذریعے سے نکل آتا ہے، وعدہ خلافی کی وجہ سے نکل آتا ہے۔ اگر ہم وعدہ وفا کریں اور میثاق جو باندھا اس میں مضبوط رہیں، تو انشاءاللہ تعالی خداوند متعال ہمیں بھی ناصرین میں بھی شامل فرمائے گا، اور ایمان لانے والوں، ایمان مضبوط، ایمان کے مالک افراد میں بھی ہمیں شامل فرمائے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد، خدایا اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم قرار فرما۔